جی تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آئے ہیں. ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ جی سر تھوڑا سا میڈم سر جی سر تھوڑا سا بتائیے گا. عمران خان صاحب نے انتظار سمجھوتا کے بارے میں جی انہوں نے بہت غم اور غصے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا یہ درندگی ہے. دیکھیں ضلع شاہ کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ غنیمت ہے کہ انتظار سمجھوتا زندہ واپس آ گئے ہیں, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا ہے, کچھ دوست ہمارے کل ان کو ملے ہیں, ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے. یہ تمام عرصہ ان کو مارا پیٹا گیا ہے. وہ کسی سیف ہاؤس میں آرام سے بند نہیں تھے. وہ ایک ظلم کا ایک جو پہاڑ ہے وہ ان پر توڑا گیا ہے. تو ہم سب کو اب سوچنا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. یہاں کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, میرے ساتھ ہو سکتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں, ہمارے خاندان محفوظ نہیں ہیں. تو ہمیں اب اٹھنا ہے, ہمیں انصاف مانگنا ہے, ہمیں شرافت مانگنی ہے. اس ملک میں آج نہ انصاف ہے, نہ قانون ہے, نہ شرافت ہے. تو عمران خان صاحب نے پوری قوم کو یہ کہا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لو. اب بہت ہو گیا. جو جبر کرنے والے ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں, ان کو کہہ دو کہ ہم اور نہیں سہیں گے. سر آپ جیسا قانون دان جب یہ کہتا ہے کہ فیصلے عدالتوں میں نہیں سڑکوں پہ ہوں گے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے جو تاریخ کا سبق ہے. دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ آپ کو آخری انصاف نہیں دیتی. جب چاروں طرف جبر ہو, جب طاقت کے نشے میں دھت کوئی یہ سمجھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے, کسی گھر میں داخل ہو سکتا ہے, کسی بہو بیٹی پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے, تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو ہم نے دیکھا انتظار سمجھوتا 25-26 دن غائب تھے. عدالت بیٹھتی تھی, اٹھتی تھی, عدالت کے سامنے آ کر بیچارگی کا اظہار ہوتا تھا اور عدالت اسی بیچارگی میں اٹھ کر چلی جاتی تھی. تو یہ معاملات عدالتوں میں نہیں طے ہو سکتے. عدالتیں تب کام کرتی ہیں, تب ان کا کوئی اثر ہوتا ہے جب معاشرے میں اور انتظامیہ میں کچھ شرافت ہو, کچھ شرم ہو. اگر شرم اور شرافت ختم ہو جائے, اگر آپ سمجھیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر آپ گم کر سکتے ہیں, تو پھر عدالتی نظام بے بس ہو جاتا ہے. ہمیں شرافت مانگنی ہے, ہمیں شرم مانگنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا, نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کمیٹی بلائی, خدیجہ شاہ کو بھی اس کے اندر رکھا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے کنسرنز جو ہے وہ زیادہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں کہ یہ جو جسٹس نئے آئے ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک اچھا پیغام دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کیا اس کا آپ لوگ اس کے لیے جائیں گے؟ جا رہے ہیں. اس کے لیے پٹیشن ہم سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں. صرف انتظار پنجوتا نہیں, جو عمران خان صاحب کے ساتھ 21 دن جو ان کو رکھا گیا قید تنہائی میں, اور جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے, وہ تمام معاملہ لے کر ہم سپریم کورٹ کے سامنے جا رہے ہیں. سر سوابی جلسے کا جیسے آپ نے بات کی, سوابی جلسہ ایک دن کا ہوگا یا وہاں پہ جو ایک دن کا ہوگا؟ نہیں, وہ دھرنا نہیں ہوگا, وہ ایک دن کا ہوگا, لیکن وہاں آگے کا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا. لانگ مارچ کرنے جا رہی بالآخر ضرور ہوگا ایسا. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آخری ہفتہ دیا گیا ہے, اگر مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں نہیں تو ان کو ملٹری کورٹ میں لے جائے. دیکھیں یہ نکارچیوں کے ذریعے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں انہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام ان کی ضامن ہے. وہ کسی کے ڈر میں نہیں آئیں گے, کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ملٹری کورٹ سے وہ بالکل نہیں ڈرتے. بہت شکریہ. آپ گفتگو سن رہے جی میڈم. خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, خان صاحب کا تھوڑا سا بتائیے گا مزاج کیسا تھا؟ اور آج ان کے ڈاکٹر کی بھی ملاقات ہوئی. آج ڈاکٹر کی ملاقات ہوئی تھی, اور بس اللہ کا شکر ہے ان کی طبیعت بہتر تھی, کیونکہ پچھلے ہفتے جب ہم نے دیکھا تھا تو ایک اثرات تھے, تو 3 ہفتے ان کو بند کیا گیا. یقین کریں ہم ان سیلز میں رہ کے آئے ہیں, اور ہمیں کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں, اور جو لوگ ان جگہوں پہ چکی میں رہ کر آتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹارچر تھا. یہ آپ کا خیال ہے صرف جوتے یا مار یا ڈنڈے مار کے ٹارچر نہیں ہوتا. آپ کسی کو بجلی کے بغیر بند کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, اور کئیوں کے ساتھ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, لیکن اور ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی تھی. یاد رکھیں ان کو گولی لگی ہے 2 سال پہلے, 2 سال اور 1 دن پہلے ان کو جب گولی لگی تھی ان کی ٹانگ میں فریکچر بھی تھا, ان کی نروز بھی ڈیمیج تھیں, اور اس کے لیے ان کو ایکسرسائز بڑی سخت ضرورت ہے. اس لیے وہ جم کی بائیسیکل ہے ان کے پاس جس کے اوپر وہ کرتے ہیں سائیکل. تو آپ 20 دن ان کو نہیں کرنے دیا تھا, 1.5 گھنٹہ. 10 دن بالکل بند تھے, سیل کھولا ہی نہیں, اور 10 دن کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے اجازت دی. تو کل 3 ہفتے میں آپ حساب لگا لیں, ٹوٹل ٹائم جو وہ باہر نکلے ہیں وہ 15 گھنٹے تھے. 3 ہفتوں میں 15 گھنٹے صرف باہر نکالا ہے. اب یہ
ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के अंदर आता है। हम इसको, आपको सलमान अकरम राजा ने बताया होगा, हम ये सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और ये इंटरनेशनल भी जा रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे तो हमें कोई, यहाँ पे तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। अब क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तब्दीली आई है और वो काजी फाइज ईसा जो सबसे ज़्यादा, अल्लाह उसको पूछेगा, जो जुल्म पाकिस्तान में वो करके गया, अदलिया का जो निज़ाम का बेड़ा गर्क करके गया। हम उम्मीद रखते हैं कि अभी जो हमारे जज हैं ये ज़रा अदलिया को संभालेंगे ताकि हमें कहीं से इंसाफ मिले। आपको पता है जजेस के साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा था, तो हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं कि अगले दिनों में इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो इंतज़ार पंजोता के साथ हुआ है, अब कौजी एक बंदे कहीं किडनैप हो गया था और पुलिस ने दरामद कर दिया, मजाक बना रहे हैं लोग, कोई बेवकूफ़ हैं। लेकिन क्या करेंगे हम, अब कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इंतज़ार पंजोता को कहाँ से इंसाफ मिलेगा जब करने वाले ही जिनसे इंसाफ लेना है वही उसके साथ ये कर रहे हैं। तो इमरान खान ने जो आज कहा है वो यही कहा है कि इस वक्त इंसाफ के लिए इनकलाब चाहिए। इनकलाब का मतलब है ये सिस्टम इतना ख़राब ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को, आप लोग कवर करते हैं, आप जाके कोर्ट के अंदर देखें, आयो बग़ैर किसी प्रेशर के झूठ बोल सकता है। जो पुलिस वाला होता है बग़ैर किसी प्रेशर के, उससे ऊपर से जो कहेगा कि झूठ बोलो, 100 झूठ वो अपने ऊपर से के लिए बोलेगा तो 10 क्यों ना अपने बोले। ये तो पूरा निज़ाम आपने झूठ पे लगा दिया है। ये आपका कौन सा दीन है इधर जो इजाज़त देता है, और कौन सा दुनिया का निज़ाम इजाज़त दे के सारा दिन झूठ बोलो। तो ये झूठे केसेस, झूठी गवाहियाँ, झूठा सारा कुछ, झूठ पे अब सारों को हमें पता है कि झूठ है, लेकिन मजाक हमने उसको मजाक समझ रहे हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा उसको मजाक समझते हैं। तो इमरान खान ने इसलिए कहा अब तो पूरा इनकलाब का मतलब होता है कि एक पूरे सिस्टम को, एक वसीदा सिस्टम को अपने क्या कहते हैं सिस्टम से निकालना पड़ेगा। ये वसीदा निज़ाम है, इसको पूरे सिस्टम से निकालना पड़ेगा। और हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? कल हमारे घरों में भी आएंगे। अब तो ये बच्चों तक पहुँच गए, आपको पता है बच्चों तक पहुँच गए। लोगों से पूछें, लंदन में प्रोटेस्ट होती है, उनके बहनोई को घरों में, उनके घर तोड़ के अंदर घुस गए। प्रोटेस्ट उधर हो रही है, गुस्सा उधर का है। उन्होंने तो किसी ने नहीं, उनको ब्रिटेन वालों ने तो नहीं उनको पकड़ा, क्योंकि वो तो एक जमहूरियत है, वहाँ पे तो आज़ादी है बात करने की। हमारी भी आइन इजाज़त देता है कि हम अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन आया हमें इजाज़त है बात करने की? यहाँ पे तो यकीन करें मकबूजा कश्मीर में औरतों के साथ और बच्चों के साथ ये नहीं हो रहा। और ये किससे मुझे बताया? एक कश्मीरी ने, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी ने कहा फ़ोन करके कि हमारे ही वहाँ नहीं हो रहा जो यहाँ आपके साथ हो रहा है। आप बताएं इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के नीचे है, वो उनके लोग अब हमें कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान में आना चाहते थे, लेकिन आप लोगों के साथ जो हो रहा है हमें डर लगना शुरू हो गया। अब इस किस्म के फ़ोन कॉल्स आएंगी तो हमें शर्मिंदगी नहीं होगी तो और क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।